بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سلسلہ وار درس قرآن کے ضمن میں آج جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہ آیت مبارکہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، پھر اتنی زیادہ وضاحت کی حامل ہے کہ اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں اگر ہم گفتگو کرنے کے لیے ذہنی، فکری، پھر روحانی میں ایمانی اعتبار سے تیار ہوں تو جو مضمون اس آیت میں ہے وہ مضمون آئندہ کئی جمعہ تک چل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کریمہ اپنے اندر دعا کا نور لی ہوئی ہے. دعا اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے دعا کا پیغام، پھر دعا کا حکم نازل فرمایا ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث ایک معتبر ترین کتاب کنز العمال کی ہے. کنز العمال کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان انواع البر نصف العبادہ، بے شک نیکی کی جتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کی نیکی یہ آدھی عبادت ہے. والنصف الآخر الدعاء، اور دعا یہ باقی آدھی عبادت ہے. یہ دعا کی اہمیت ہے. بندہ جتنی نیکیاں کرتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ تلاوت کرتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے،
بندہ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ ادا کرتا ہے، بندہ علم حاصل کرتا ہے، بندہ سجدہ، رکوع، ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل سب کرتا ہے، نیکی کی صنف اور جنس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں جتنی نیکیاں بندہ کرتا ہے، بس ہزاروں نیکیاں یہ آدھی عبادت ہے، صرف ایک دعا یہ آدھی عبادت ہے۔ جب ہر نیکی کے ساتھ دعا شامل ہو جاتی ہے، پوری نیکیوں کے ساتھ دعا وابستہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت مکمل عبادت بنتی ہے۔ کتنی زیادہ مضبوط، وقتی، متبرک، مقدس، باعظمت، بڑی اہمیت کی حامل چیز ہوگی دعا، کہ ساری نیکیوں کے مقابلے میں دعا کو آدھی عبادت قرار دیا گیا۔ باقی ساری عبادتیں وہ آدھی، ساری نیکیاں آدھی، دعا آدھی۔ تو اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے دعا۔ تو اس دعا کو بھئی اگر ہم گفتگو کا حصہ بنائیں تو پھر اس سلسلے میں اپنی استطاعت کے مطابق آئندہ کئی جمعہ، 4-5 جمعہ تک بھی دعا کے سلسلے میں گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آدھی عبادت، تو اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، پھر اس کی عظمت بھی اپنی جگہ ہے، پھر اس کی قبولیت بھی اپنی جگہ ہے، پھر اس کی تاثیر بھی اپنی جگہ ہے، پھر اس کا نور دنیا و آخرت کی اس کے اندر پائی جانے والی بھلائیاں، اسرار، رموز، ساری چیزیں جب ہم گفتگو کے ضمن میں بیان کریں گے تو اس سلسلے میں بہت طویل مضمون ہمارے سامنے آئے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ خالق کائنات کیا ہم سے قریب ہے یا دور ہے، رب ذوالجلال کہاں ہے، وہ کیسا ہے، تو اگر اے محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو فَإِنِّي قَرِيب، بس میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ تو اس کے اندر جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے، بندے خدا سے قریب رہنا الگ ہے، بندہ خدا سے قریب ہونا الگ ہے، خدا بندے سے قریب ہونا الگ ہے۔ بندہ جب خدا سے قریب ہوتا ہے تو وہ قربت ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ نزدیکی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ نزدیکی اور قربت ناپائیدار بھی ہو سکتی ہے، پائیدار بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاؤٹ ہے، بندہ ادھر سے اس سے قریب ہو تو ہو سکتا ہے وہ قریب ہونا ٹوٹ جائے، لیکن جب ادھر سے رب بندے سے قریب ہو تو اس کے اندر ایسی مضبوطی ہے کہ قیامت تک اور اس کے بعد بھی نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ قربت ادھر سے ہے، عنایت ادھر سے ہے، نزدیکی ادھر سے ہے، رحمت ادھر سے ہے، مغفرت ادھر سے ہے، بخشش ادھر سے ہے، لطف و کرم ادھر سے ہے، فیضان ادھر سے ہے۔ بندہ ادھر سے کوشش کرنا الگ ہے، رب ادھر سے دینا الگ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، تیرے سائل بن کر پوچھیں، تو تو ان سے کہہ دے کہ میں قریب، میں اپنی طرف سے قریب، بندہ مجھ سے قریب نہیں، میں بندے سے قریب ہوں۔ تو اللہ رب العزت
یہ جو اپنی قربت سے بندے کو ہمکنار کیا تو اس کا راز کیا ہے؟ بندہ اپنے کو بندے سے کیوں قریب کیا؟ حالانکہ رب رب ہے، بندہ ادھر سے قریب ہونا تھا، کوشش ادھر سے ہونا ہے۔ رب فرماتا ہے نہیں مصطفیٰ، جب میرے بندے میرے بارے میں میرا پتہ تجھ سے پوچھیں تو بس بندہ قریب نہیں ہوتا، میں قریب ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، کیونکہ بندے ڈائریکٹ میرے قریب ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ بندے میرے ہیں لیکن سائل تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، سوال کرنے والے تیرے ہیں، مانگنے والے تیرے ہیں۔ میرے جو بندے تیرے سائل بن کر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بندے مجھ سے قریب نہیں ہوتے، میں رب ان سے قریب ہو جاتا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ بندے میرے بندے بننے سے پہلے تیرے سائل بن جائیں، بندے میرے بندے بننے سے پہلے تیرے منگتے بن جائیں، تو اس وقت میں بندوں کو اپنا قریب بنا لیتا ہوں۔ یاد رکھیں سارے بندے خدا کے بندے ہیں، ہر بندہ خدا کا بندہ ہے، یہ عمومی طور پر سب خدا کے بندے ہیں، مگر سب بندے ہیں چاہے گندے بھی ہوں، سب بندے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، جو تیری دہلیز پہ آ کر سائل بن کر میرے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بندہ نہیں رہتا، عبادی میرا بندہ بن جاتا ہے۔ وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ میرا بندہ بن جاتا ہے، میں اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہوں۔ جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو کتنا عطا کرتا ہوگا۔ اللہ رب العزت آگے بیان فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال دعا کرنے کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہے، مجھ سے دعا کرنے والے بندے جب دعا کرتے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں، مگر دعا کا تذکرہ کرنے سے پہلے، دعا کے بارے میں نظام بتانے سے پہلے، دعا کے بارے میں تفصیل بتانے سے پہلے، دعا کے بارے میں طریقہ بتانے سے پہلے رب ذوالجلال اپنے محبوب کی دہلیز کا سائل بناتا ہے کہ اے مصطفیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کریں، مانگیں، پوچھیں، سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال بندوں کی طرف سے، سب سے اونچا سوال بندوں کی طرف سے جو کیا جانے والا ہوتا ہے وہ رب کے بارے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مانگنا یہ رب کے بارے میں ہے، سب سے زیادہ پوچھنا یہ رب کے بارے میں ہے، باقی ہر سوال ذیلی ہے، باقی ہر مانگنا یہ نیچے کا ہے، سب سے اونچا آخری درجے کا مانگنا یہ رب کے بارے میں مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، میں نے تجھ کو وہ کمال عطا کیا، میں نے تجھ کو اتنا زیادہ محبت کا پروانہ بنا دیا، اتنا زیادہ اپنی محبوبیت کی شان عطا کیا کہ سب سے بڑا سوال جب میرے بندے میں میرے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بھی تیرے در پہ آ کے پوچھیں۔ تو سائل کس کے ہیں؟ بندے سب خدا کے ہیں، بندے خدا کے ہیں، سائل مصطفیٰ کے ہیں۔ بندے خدا کے ہیں، سائل مصطفیٰ کے ہیں۔ ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے در کے سائل بنایا، بنا کے محبوب کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ، کیونکہ یہ سارے بندے جو میرے بندے ہیں، میں نے تیرے دل کے منگتے اور سائل بنایا ہے،
لہذا یہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں؟ جب کوئی مانگنے والا سائل بن کر تیرے در پہ آ جائے تو ان کو مسترد نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ اے میرے محبوب، مانگنے والے سائل کو اپنے سے دور مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں؟ کیونکہ سائل آپ کے ہیں، بندے میرے۔ پھر یہاں یہ راز بھی ہے، بھئی اللہ کا خاص بندہ وہی بن سکتا ہے جو نبی کے در کا سائل ہوتا ہے۔ خاص بندہ وہی ہوتا ہے جو نبی کے در کا منگتا ہوتا ہے، اور جو نبی کے در کا سائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے۔ پورے صحابہ کی تاریخ پڑھیں، پورے صحابہ کی، ہر صحابی کی سیرت پڑھیں، جو مسئلہ ہوتا تھا، جو پوچھنا ہوتا تھا، جو عرض کرنا ہوتا تھا، جو حل کرنا ہوتا تھا، جس کی تلافی کرنا ہوتا تھا، وہ سارے صحابہ مصطفیٰ کے در پہ آتے تھے، حضور سے آ کے۔ بھئی ایک جنگ کا موقع ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں حدیث ہے، ایک صحابی رسول کی آنکھ پھٹ گئی، آنکھ کا ڈلہ باہر آ گیا، عین میدان جنگ میں آنکھ پھٹ گئی، ڈلہ باہر آیا، وہ ڈلہ نکل چکا تھا اپنے دائرے سے، وہ آنکھ کا ڈلہ لے کر دواخانہ نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، میدان جنگ میں آنکھ نکلی دشمنوں کے تیر سے، وہ صحابی رسول حضرت قتادہ وہ آنکھ کا ڈلہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ سرکار نے پوچھا قتادہ کیا بات ہے؟ حضرت قتادہ نے عرض کیا سرکار آنکھ چاہیے، آنکھ نکل چکی ہے، یہ آنکھ کا سوال ہے، مجھے آنکھ چاہیے۔ خصائص کبریٰ سے لے کر بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، حدیث ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث نے بڑے امتیاز کے ساتھ حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ کا ڈلہ باہر آ چکا ہے، آنکھ چاہیے۔ سرکار اپنے دستے کرم سے نکلے ہوئے آنکھ کے ڈلے کو لے لیے، حضرت قتادہ سے فرمائے قریب آ جاؤ، قریب آئے، سرکار کونین نے ہاتھ نبوت سے دستے کرم سے وہ آنکھ کا ڈلہ حضرت قتادہ کے آنکھ کے دائرے میں لگائے، جیسے ہی لگائے تو آنکھ لگ گئی، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھ مصطفیٰ کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے زیادہ پرنور ہو گئی، روشنی بڑھ گئی، حدیث ہے روشنی بڑھ گئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا، صحابہ سے زیادہ قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتے، صحابہ سے زیادہ اسرار قرآن کوئی نہیں جان سکتا، صحابہ سے زیادہ رموز قرآنیہ کوئی نہیں جان سکتا۔ صحابہ اچھے طریقے سے سمجھتے تھے ہم بندے خدا کے ہیں، سائل مصطفیٰ کے، سائل مصطفیٰ کے ہیں، لہذا جس کو جو مانگنا ہوتا اور اللہ سے پانا ہوتا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ تو اسی لیے اللہ نے سارے لوگوں کو مصطفیٰ کے در کا سائل بنایا، سائل بنایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم گناہ گاروں کو سب سے بڑی دولت کون سی چاہیے؟ وہ کون سی دولت ہے جو ہمارے اعتبار سے سب سے بڑی دولت ہے؟ خدا را ذہن میں اگر یہ خیال آ رہا ذہن میں کہ وہ جنت ہے سب سے بڑی دولت، نکال دیجیے، ذہن سے نکال دیجیے۔ پیسہ ہے نکال دیجیے، علم ہے نکال دیجیے، تقویٰ ہے نکال دیجیے، عبادت ہے نکال دیجیے،
سب سے بڑی دولت ہم گناہگاروں کے لیے ہماری مغفرت ہے۔ مغفرت ہے تو جنت ہے، مغفرت ہے تو حساب میں آسانی ہے، مغفرت ہے تو قبر میں آسانی ہے، مغفرت ہے تو موت ایمان پر ہے، مغفرت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے مصطفیٰ اگر یہ لوگ جرم اور گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، جاؤکا، اے مصطفیٰ یہ مغفرت کا سوال آپ کے در پہ آ کے کریں۔ مغفرت کہاں مانگے؟ قرآن ہے، سورہ نساء مشہور آیت ہے، جاؤکا، یہ لوگ جو گناہگار ہیں ان کو چاہیے کہ اگر مغفرت چاہتے ہیں تو مصطفیٰ تیرے در پہ آئے۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینے میں آئے، خدا نے یہ نہیں فرمایا مکے میں آئے، خدا نے یہ بھی نہیں فرمایا، شرط یہ نہیں لگایا کہ تیری مزار کے پاس آئیں، خدا نے فرمایا جاؤ کا، مصطفیٰ تیرے پاس آئیں، اور تو ہر مومن کے دل میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، پابند کر دیا کہ مغفرت بھی چاہنا ہے، مغفرت حاصل کرنا ہے تو نبی کے در پہ آ کر خدا سے مغفرت کا سوال کرو، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت مانگے، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول بھی ان کے لیے شفاعت کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو وہ بندے بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں۔ تو یہ جملہ یاد رکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بندے آپ سے سوال کریں، میرے بندے آپ سے سوال کریں۔ کس کا سوال؟ جنت کا، وہ تو ہوگا بعد میں، نجات کا، وہ تو ہوگا بعد میں، مغفرت کا، وہ تو بعد میں ہوگا، حساب و کتاب میں آسانی کا، وہ تو بعد میں ہوگا، قبر میں آسانی سے سفر طے ہونے کا، وہ تو بعد میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ بندے میرے آپ کے در پہ مصطفیٰ سوال کریں، کس کے بارے میں؟ جنت کے بارے میں نہیں، مغفرت کے بارے میں نہیں، میرے بارے، عنی، میرے بارے میں۔ جب آپ کے در پر آ کر میرے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے، در آپ کا ہوگا، فَإِنِّي قریب، میں بندوں کو مل جاؤں گا، میں قریب ہوں۔ کہاں؟ وہ در مصطفیٰ کے، وہاں قریب ہوں۔ حضرت امام مالک کا زمانہ ہے، حضرت امام مالک اس زمانے کا بادشاہ اور حاکم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت امام مالک مدینے میں رہتے تھے، ساری عمر مدینے میں گزاری، مدینے کی محبت میں۔ تو حضرت امام مالک کی معیت میں بادشاہ وقت سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، مواجہ شریف پر، حضور کے مواجہ پر سلام عرض کرتا ہے۔ عرض کرنے کے بعد وہ شاہ وقت کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ سرکار آپ امام اجل ہیں، اب سلام تو عرض کر لیا ہوں، اب دعا کرنے کا وقت ہے۔ یہ امام مالک سے سوال ہوا، دعا کرنے کا وقت ہے، اب میں دعا قبلے کی طرف رخ کر کے کروں یا روضہ انور کی طرف رخ کر کے کروں، حضور کی طرف رخ کر کے کروں؟ کیونکہ اب مسجد نبوی کی جو بناوٹ ہے، قبلے کی طرف اگر رخ کریں گے سرکار کے روضے کو پیٹ ہوگی، پشت ہوتی ہے۔ تو اس نے عرض کیا کیا کروں؟ حضرت امام مالک نے محبت والا جواب عنایت فرمایا، محبت والا، صلاۃ و سلام عرض کرنا یہ محبت تھی۔ حضرت امام مالک نے جب دعا کا وقت آیا، یعنی وقت سوال آیا، مانگنے کا وقت آیا، پوچھنے کا وقت آیا، تو امام مالک نے فرمایا جس ہستی کو
تو نے محبت سے صلاۃ و سلام عرض کیا ہے اسی طرف رخ کر کے تجھ کو دعا کرنا ہے، دعا کرنا۔ تو امام مالک کا فتویٰ آج بھی ہے، وہ عاشق صادق کا، کہ جب وقت دعا آئے تو دعا اللہ سے کرنا ہے، رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے بتانا ہے کہ ہم بندے خدا کے ہیں، سائل مصطفیٰ کے، حضور کے در کے سائل۔ تو سائل نبی کے بننا یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تہجد کے لیے اٹھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، مسلم کی حدیث، سرکار کی بارگاہ میں پہلے سے حاضر ہیں۔ حضور جب اٹھے تو انہوں نے وضو کے پانی کا لوٹا پیش کیا، وضو کرنے کے لیے جب پیش کیا، آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں روزانہ پیش کرتے تھے۔ کیا پیش کرتے تھے؟ وضو کے پانی کا لوٹا۔ مگر دریائے رحمت ایک شب جوش میں آیا، سرکار نے پوچھا، سرکار نے کیا پوچھا؟ سل، سرکار نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، سل اے ربیعہ مانگ۔ کس میں حدیث ہے؟ سیاہ ستہ کی جلیل القدر کتاب۔ بعض علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، بعض اعتبارات سے مسلم کا درجہ بخاری سے بڑا ہے۔ تو مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ سے سرکار نے فرمایا سل، مانگ۔ یہاں پہ بھی سوال کی بات ہو رہی، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے مصطفیٰ جب آپ سے مانگیں، جب آپ سے پوچھیں، جب آپ کے سائل بنے تو میں مل جاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب نے پوچھا سل، مانگ۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا، کیا پیش کرتے تھے روزانہ؟ پانی۔ پانی پیش کرنا یہ خدمت بجا لانا ہے۔ پانی پیش کرنا، چائے پیش کرنا، کوئی ضرورت کی چیز پیش کرنا، یہ خدمت بجا لانا ہے۔ حضرت ربیعہ خدمت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو سرکار کونین نے جب پوچھا کہ سل، مانگ، سوال کر، تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا، سوچا نہیں انہوں نے، بلا تردد انہوں نے عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں۔ حضرت ربیعہ نے جنت نہیں مانگی۔ صحابی رسول یہ جنت کا سوال نہیں کر رہے، وہ عرض کرتے ہیں سرکار میں جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں، مرافقت مانگتا ہوں، سنگت مانگتا ہوں، معیت مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں آپ کی خدمت نہ ہو۔ کیونکہ یہ پانی پیش کر کے کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے۔ سرکار نے جب کہا، ارشاد فرمایا کہ مانگو، خدمت کے بدلے میں کیا مانگتے ہو؟ ہمیشہ خدمت کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت ملتی ہے، لیکن حضرت ربیعہ کا انداز محبت دیکھو، ان کا انداز خدمت دیکھو، وہ خدمت کے بدلے میں خدمت کا تسلسل جنت میں بھی مانگ رہے ہیں۔ سرکار کی خدمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں جنت میں آپ کی خدمت مانگتا ہوں، اسألک۔ تو سرکار نے کیا کہا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ صرف جنت تو انہوں نے نہیں مانگی تھی،
میں آپ کی خدمت. یاد رہتا کسی کو جنت میں جانے کے بعد کسی کی خدمت؟ جنت کیسی چیز ہے؟ ایک مرتبہ اگر کوئی جنت کی ہوا کھا لیا کبھی بھی وہ کسی دوسری طرف اپنا تصور لے جا ہی نہیں جا سکتا. حضرت ربیعہ کے ایمان کے قربان، جنت کی فضائیں ہیں، جنت کا ماحول ہے، جنت کی پرنور ہوائیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی بے شمار بے مثال سکونت ہے. اس جنت کی سکونت میں مصطفیٰ کی خدمت کا سوال ہے. جنت میں تصور سرکار کی خدمت کا ہے، سرکار کی صحبت کا ہے، سرکار کی خدمت اور نوکری کرنے کا ہے. تو یہ انہوں نے مانگا. حضور نے ارشاد فرمایا ابا غیر ذالک، یہ بھی مسلم کے الفاظ، ابا غیر ذالک، اے ربیعہ اور کچھ. سرکار نے پہلے پوچھ دیا سل، مانگ لے، مانگ لے. انہوں نے مانگ لیا، بہت بڑا سوال کر لیا. مگر سرکار نے فرمایا اے مانگنے والے، کہیں تو یہ نہ سمجھے. وہ مانگنے والا تو سمجھتا ہے، بات والوں کو سمجھانے کے لیے سرکار نے فرمایا، پوچھا کہیں دنیا والے بعد میں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے حبیب جب ان سے سوال کیا جائے وہ صرف جنت دے سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جنت میں صحبت اور خدمت دے سکتے ہیں، اس کے آگے ان کی پرواز نہیں. سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک، اور کچھ، جنت کے علاوہ اور کچھ. حضرت ربیعہ نے عرض کیا ہوا ذاک یا رسول اللہ، جنت ملے، پھر جنت میں آپ کی خدمت ملے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں چاہیے. ہوا ذاک، بس وہی ہے. اسی کے لیے تو رات رات بھر جاگ کے آپ کے حجرے پاک کے پاس انتظار کرتا ہوں کہ کب آپ باہر تشریف لائیں تو وضو کا لوٹا پیش کیا جائے. رات دن اسی جستجو میں رہتا ہوں، رات دن عبادت میں رہتا ہوں، رات در آپ کے در کا سوالی بن کے ہوں. آپ کے در کا سوالی میں جنت کے لیے نہیں ہوں، صرف آپ کی خدمت کے لیے. جب کوئی، یہ مزاج صحابہ ہے، یہ طریقہ صحابہ ہے. سرکار دو عالم نے اسی لیے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کے بعد میں آنے والوں، اگر تم راہ ہدایت پانا چاہتے ہو، میرا سفر، میرے خدا کا سفر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اس کے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو میرے صحابہ ہیں. میرے صحابہ ہیں. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ذرا دیکھو آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میرا طریقہ لازم ہے. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میرے خلفاء راشدین کا سنت اور ان کا طریقہ لازم. صحابہ کا طریقہ یہ تھا. صحابہ ہر اعتبار سے اسی جستجو میں رہتے تھے. صحابہ اپنے اندر باکمال عظمت محبت کا بہت بڑا سودا رکھتے تھے. صحابہ عشق کی منزل کو بھی عبور کر لیے تھے. صحابہ اپنے اندر فنائیت کا ایسا جذبہ پیدا کر لیے تھے، ہر طرف ہر سمت ان کو رخ مصطفیٰ نظر آتا تھا. سرکار کی مرضی ہی ان کی مرضی تھی، سرکار کی خدمت ہی ان کی زندگی تھی، سرکار کی محبت ہی ان کی جان اور روح تھی، سرکار کے ساتھ رہنا ہی ان کے شب و روز کا معمول تھا. فنائیت کے درجے میں فنا ہو گئے تھے صحابہ، دیوانے ہو گئے تھے، دیوانے. مگر کس کے؟ بھئی اللہ کے محبوب کے. یہاں ایک بات عرض کروں، دعا کا مضمون جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کیا ابتدا میں، یہ آیت کی تفسیر ابھی شروع ہو رہی ہے اس مرتبہ.
تو اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی 3-4 دروس کے بعد، 3-4 جمعہ کے بعد۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ دعا یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے سامنے دنیا کا کوئی آئٹم بم کام نہیں کر سکتا۔ دعا ہاتھ اٹھا کے، سر جھکا کے، کچھ کلمات زبان سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے۔ دعا زندگی بنانے کا نام ہے۔ دعا اللہ کی رضا دلانے کا نام ہے۔ دعا اللہ کی قربتوں سے ہمکنار کرنے کا نام ہے۔ دعا قبر کو نورانی بنانے کا نام ہے۔ دعا بخشش اور مغفرت کے سامان کا نام ہے۔ دعا بیماریوں کے ٹلنے کا نام ہے۔ دعا آخرت کی ترقیوں اور کمالات کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ دعا میزان میں آسانی پیدا کرنے کا نام ہے۔ دعا منکر نکیر کے سوالات میں آسانی بنانے کا نام ہے۔ دعا پل صراط پر سے آسانی سے گزرنے کا نام ہے۔ دعا جہنم کے راستے پہ چلنے والے کو جنت میں ڈھکیلنے کا نام ہے۔ دعا اللہ کی رضا سے ہمکنار کرنے کا نام ہے۔ دعا بندہ اللہ کو چاہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی چاہت بندے کو دلانے کا نام ہے۔ دعا یہ پختہ کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو مسلح کرنے کا نام ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں دنیا کا نظام صرف 4 طبقوں سے چل رہا ہے۔ یاد رکھ، یہ کائنات دنیا صرف 4 لوگوں سے چل رہی ہے، 5واں کوئی نہیں۔ 4 لوگوں سے نظام دنیا چلتا ہے۔ یہ شمس و قمر کی گردشیں، یہ رات دن کا آنا جانا، یہ سال اور مہینے کا گزرنا، دنیا کا یہ کر و فر، دنیا کے اندر پائے جانے والی معیشت کی شکل میں کھیتیاں، دنیا کے اندر پائے جانے سمندر کا تلاطم، یہ 4 طبقوں سے قائم ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، امام حقی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، دنیا کا قیام، دنیا کا وجود، دنیا کا چلن 4 چیزوں سے ہے۔ کس سے ہے؟ بعلم العلماء، دنیا کا نظام علماء کے علم سے چلتا ہے، قائم ہے۔ وعدل الامراء، حاکموں اور بادشاہوں کے عدل و انصاف سے قائم ہے۔ وسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے قائم ہے۔ وَدَعْوَةِ الْفُقَرَاء، غریبوں، دبے اور کچلے بے سہارا لوگوں کی دعاؤں سے قائم ہے۔ دنیا کا نظام نہ بم سے قائم ہے، نہ دم سے قائم ہے۔ دنیا کا نظام نہ پلاننگ سے قائم ہے، نہ پروگرام سے قائم ہے۔ دنیا کا نظام نہ عدالت سے قائم ہے، نہ قانون سے قائم ہے۔ دنیا کا نظام نہ بازوؤں کی قوت سے قائم ہے، نہ تجربے کی سیاست سے قائم ہے۔ دنیا کا نظام اگر قائم ہے اور چل رہا ہے، علماء کے علم سے چل رہا ہے، امراء کے عدل سے چل رہا ہے، اغنیاء کی سخاوت سے چل رہا ہے، فقراء کی دعاؤں سے چل رہا ہے۔ یہ دعا کا کردار ہے۔ غریبوں کی دعائیں، مسکینوں کی دعائیں، لاچاروں کی دعائیں، یتیموں کی دعائیں، بیواؤں کی دعائیں، کمزوروں کی دعائیں، ضعیفوں کی دعائیں، کچلے ہوئے لوگوں کی دعائیں، ستم رسیدہ لوگوں کی دعائیں، مظلوموں کی دعائیں، یہ عالم اور دنیا کو قائم رکھتی ہیں۔ جس دن مظلوموں کی دعائیں ختم ہوں گی، وہ دن دنیا کا آخری دن ہوگا۔ غریبوں کی دعاؤں سے نظام عالم ہے، غریبوں کی دعاؤں سے امیروں کے اندر سانس، غریبوں کی دعاؤں سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے،
دعا کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، جب مظلوم ہے، ستایا ہوا ہے، جفا ڈھایا ہوا ہے، ظلم ڈھایا ہوا ہے، اگرچہ گناہگار ہے، کیا ہے؟ اپنے اعتبار سے اگرچہ گناہگار ہے، لیکن ظلم ستم کا بہت زیادہ ڈھایا ہوا ہے۔ جب وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مظلوم کی دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ادھر مظلوم کے ہونٹوں سے دعا کے کلمات نکلتے ہیں، ادھر عرش سے اللہ کی قبولیت نکل جاتی ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر بہت بڑا مضمون ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا ارادہ ہوا آپ کے خصوصی توجہ سے، پھر آپ لوگوں کی دعاؤں سے، کہ دعا کے عنوان سے مکمل اپنی بے ذاتی کے ساتھ، میرے اندر اسی صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا ہے، تو اللہ کے کرم سے، سرکار کی برکت سے، دعا کے اعتبار سے جتنا مضمون ہے میرے اپنے ذہن، میرے مطالعے میں، 5-6 جمعہ تک اس کو سلسلہ وار کر کے میرا ارادہ ہوا کہ اس کو ریکارڈ پہ لاؤں، تاکہ جو حضرات، جو بھائی ہمارے یہاں درس کا حصہ نہیں بنتے تو وہ بھی دعا کے متعلق دعا کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ جائیں۔ دعا کتنی بڑی چیز ہے، جس دعا سے ہم لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے کتراتے ہیں، اس کے اندر سستی کرتے ہیں، اس کے اندر کاہلی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یاد رکھو جو بندے اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہیں مانگتے تو بندے دعا نہیں کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بندے خدا سے دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ دنیا والے مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، ہے نا؟ دنیا والے مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ جو بندے اس سے مانگتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتے، بخالت کرتے ہیں مانگنے میں، ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مضمون ہے، تو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور آئندہ دروس میں شرکت فرمائیں، تاکہ دعا کے عنوان سے بہت ساری گفتگو ہمارے ذہنوں میں آ جائے، دعا کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے، پھر عالم اسلام کے، مسلمانوں کے، ان حالات کے اندر مسلمان صرف ایک ہی ہتھیار رکھتے ہیں، ایک ہی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، اس ہتھیار کا نام دعا ہے۔ اس سے ہٹ کر مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو دعا کو اپنانے کی ضرورت ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، پورے عالم اسلام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا وقت ہے۔ دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا یہ اللہ کی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ دعا سے قوم مسلم کی بلندی ہے، دعا سے ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، مگر اس کے طریقے ہیں۔ یہاں یہ بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، تاکہ آئندہ جمعہ تک آپ کا ذہن بھئی اس مضمون سے وابستہ رہے، پھر ذہن میں یہ بسا کے آئیں
کہ واقعی دعا کیا چیز ہوتی ہے، ہم کو دعا کو دعا بنانا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے دعا کرنے والے کے اعتبار سے، دعا کرنے والے کے اعتبار سے یہ جملہ فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاری دعا، قاری دعا، پھر ایک ہوتا ہے داعی دعا۔ مطلب قاری دعا کا مطلب وہ قاری النکاح ہوتے تھے، مثال سمجھنے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ قاری النکاح کا مطلب نکاح کر لینے والے، پھر آئندہ سے قاری النکاح رہتے ہی نہیں ہو۔ قاری النکاح کا مطلب نکاح کر لینے والا نہیں، نکاح پڑھنے والا، قاری پڑھنے والا، نکاح کر لینے والا نہیں۔ تو ایک ہے قاری دعا، صرف دعا پڑھنے والا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، میں پڑھا، یہ پڑھنے والا۔ ایک ہے دعا پڑھنے والا، اس کو علامہ اسماعیل حقی نے قاری دعا کہا۔ دوسرا ہے دعا کرنے والا۔ دعا پڑھنے والے میں، دعا کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دعا پڑھنے والے کا کچھ بھی اثر مترتب نہیں ہوتا، جو دعا کرنے والا ہوتا ہے اس کا اثر مرتب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا بات ہے صاحب، بولے سنے، کتنے کی حدیثوں میں بیان کریں لوگ، ممبروں سے، محرابوں سے، مسجدوں سے، جلسوں سے کہ دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ بھی آگے عرض کروں گا، اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن آج تک اس کے اثرات مرتب نہیں، بھئی اس کے ثمرات نہیں دیکھ رہے، بھئی اس کے فائدے ہی نظر نہیں آ رہے۔ تو دوستو ہم اپنے اندر جھانکنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قاری دعا ہیں یا داعی دعا ہیں، ہم دعا پڑھنے والے ہیں یا دعا کرنے والے ہیں۔ جو دعا پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بے رخی میں کرتا ہے، بے توجہی میں کرتا ہے، اوپر دل سے کرتا ہے، اس کا اثر صرف زبان تک رہتا ہے۔ جو دعا کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی پوری توجہ دعا کرنے سے پہلے سے لے کر دعا ہونے کے بعد تک صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ توجہ اللہ، خیال اللہ، تصور اللہ، دل کی پوری کیفیتیں اسی کی طرف، دل کی پوری آرزویں اسی کی طرف، دل کے پورے رجحانات اسی کی طرف، سب توجہ اس کی طرف۔ پورے دل کو انوار کا مرکز بنا دیا، پورے دل کو پاکیزہ بنا دیا، دل کے اندر ایک خطرہ خون بھی حرام کا نہیں گیا، سارے شرائط پائے گئے۔ اس کے بعد ادھر ہاتھ اٹھے تو دعا کے کلمات ابھی شروع بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی لاج رکھنے کے لیے جو کچھ وہ مانگنا چاہتا ہے اس کے ارادے سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں آخری بات ہے، ہم کو اپنے اہل بنانا ہے دعا کا، داعی دعا پہلے بنانا ہے۔ ہم جتنے ہیں، خیر سب کی بات نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں قاری دعا، میں ابھی داعی دعا نہیں بنا، دعا کرنے والا نہیں بنا، تو میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ جو داعی دعا بنتے ہیں، جو حقیقت میں دعا کرنے والے ہو جاتے ہیں، جن کے اندر دعا کے پورے شرائط پائے جاتے ہیں، جن کے اندر پورے اسرار دعا اور انوار دعا پائے جاتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ملاحظہ کرنا۔ جلیل القدر اولیاء نے بیان فرمایا، جلیل القدر بات کسی نبی کی نہیں ہے، وہ تو بہت اونچا درجہ ہے، بات کسی رسول کی نہیں ہے، بات کسی صحابی کی بھی نہیں ہے،
بات کسی تابعی کی بھی نہیں ہے، بات کسی تبع تابعی کی بھی نہیں ہے، بات بہت بعد کے دور کی ہے۔ اس دور میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز کی پھوپھی جان کی ہے، ایک ولیہ ہے۔ کسی نے آپ کو پھوپھی کہا غوث پاک، کسی نے خالہ کہا، رشتہ تو تھا۔ تو ان کی بات ہے بغداد میں بہت قحط پڑ گیا، قحط اتنا، جانور تو جانور، لوگ بھی موت کے لقمے میں جانے والے بن گئے۔ صورتحال دیکھ کر بادشاہ نے اعلان کیا، حاکم وقت نے کہا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، دعائیں کی جائیں۔ دعا کرتے کرتے تھک گئے، کیا کریں؟ تو اچانک ان لوگوں میں سے کوئی اہل دل بھی تھا، دعائیں تو سب کر رہے تھے، تو اس نے کہا، اس کے حاشیے خیال میں ایک چیز آئی کہ دیکھو ہم تو کر لیے، اب ایک راستہ ہے جو ظاہری ہم کو دکھ رہا ہے، وہ یہ ہے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پھوپھی رہتے ہیں، بہت مستجاب الدعوات ہیں، بڑی نیک خاتون ہیں، ولیہ، چلو ان کے در پہ جاتے ہیں، پھر ان سے دعا کراتے ہیں۔ آخری مرکز باقی رہ گیا، اس کے بعد موت کا انتظار۔ سارے لوگ ملے، حضور غوث پاک کی پھوپھی جان کے گھر پہ آئے۔ جس وقت لوگ آئے، سرکار کے پھوپھی جان، ان کا نام ایک روایت میں حضرت عائشہ آیا، دوسری روایت میں حضرت خدیجہ آیا۔ روایت سرکار کی پھوپھی جان ہے۔ جس وقت لوگ جم غفیر لے کر ہجوم آیا آپ کے در پہ، تو اس وقت حضرت عائشہ غوث آدم کی پھوپھی جان وہ متقی ہی نہیں تھی، خود تقویٰ تھی، وہ نیکی ہی نہیں تھی، نیک ہی نہیں تھی، سرتاپا نیکی تھی۔ ان کا یہ عالم اللہ کی پیاری بندی۔ تو جس وقت سب لوگ آئے، ماحول یہ تھا کہ حضرت عائشہ اپنے گھر کے آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی، غوث آدم کے بڑے بڑے تذکرہ نگاروں نے یہ واقعہ نقل فرمایا، جھاڑو دے رہی تھی۔ سب لوگ آئے تو حضرت سیدہ عائشہ سر اٹھائیں، جھاڑو دیتے دیتے، لوگوں کا جم غفیر ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا بات ہے، اتنے لوگ؟ تو لوگوں نے عرض کیا، سرکار اپنے طور پر سب کچھ کر لیے، بس آپ کا ایک در آخری ہے، آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آئے۔ ہم تو دعا کرتے کرتے تھک گئے، یہ آخری منزل ہے دعا کی، یہ اللہ سے مانگنے کی۔ تو آپ نے پوچھا کس سلسلے میں دعا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، آپ نے جانتی کہ قحط کتنا ہے، جانور مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، لوگ بیمار ہو چکے ہیں، ہر طرف شور شرابہ ہے، ہلاکت خیزیاں ہیں، بربادیاں ہیں، نہ کھیتیاں ہیں، نہ درخت ہیں، نہ ہرا بھرا پن ہے، نہ سبزاری ہے، نہ کچھ اور ہے، سب سوکھ گیا۔ دعا کرانا چاہتے ہیں بارش کے لیے۔ حضرت سیدہ عائشہ اپنے دھن میں پھر دوبارہ جھاڑو دینے میں مصروف ہو گئی، سن کر جھاڑو دینا شروع کر۔ جھاڑو مکمل اپنے شہر کو دینے کے بعد ایک طرف کھڑی ہو گئی، جھاڑو پھینک کر کھڑی ہو گئی، نہ ہاتھ اٹھائی، نہ کلمات دعا بیان کی، صرف آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، مولا جھاڑو دینا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام، پانی کا چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ جس وقت زبان عائشہ صادقہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں، اسی وقت بادل امٹ کے آتے ہیں،
بارش کا سلسلہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت سے جب دل جگمگاتا ہے، دعا کے کلمات بولنے کی بھی حاجت نہیں رہتی، صرف ارادہ ہو جائے تو ادھر سے نوازش ہو جاتی ہے، نوازشیں ادھر سے ہو جاتی ہیں۔ تو میں آئندہ عرض کروں گا کہ دعا کس کو کہتے ہیں، دعا کی تعریف کیا ہے، دعا کیا وہ کلمات ہم عرض کریں گے تو ہی دعا بنے گی کیا نہیں بنے گی، تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، اس کے شرائط کیا ہیں، آداب کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی عطا سے آئندہ درس میں یا دروس میں بیان کرنے کی سعادت اور کوشش کی جائے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، اے اللہ ہم تو تیرے ہی بندے ہیں، چاہے ہم گندے ہوں کیسے بھی ہوں، دعا قبول نہ بھی ہو رہی ہو تو تجھی سے مانگیں گے، مانگنا تو تجھی سے ہی ہے۔ پروردگار ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہماری دعا تیری بارگاہ میں قبولیت کی سند حاصل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔